وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، اب آخری آیاتوں میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی ہے کہ کافر لوگ آپ کو بڑی تکلیف دیتے تھے، قسم بقسم کی اذیتیں دیتے ہیں، کبھی باتوں کے ذریعے سے، کبھی اپنے حرکتوں کے ذریعے سے، کبھی رسالت کی انکار سے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، سورۃ القلم آیات نمبر 48 تا 52 ہے۔ پہلے آیاتوں میں توحید و رسالت کے منکرین کا بیان تھا، قیامت پہ آنے والے حالات کا ذکر تھا۔ ابتدائی آیات میں کفر کرنے والوں کی بدگوئی کا حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرتے تھے اور الیاذ باللہ آپ کو دیوانہ اور پاگل قرار دیتے تھے۔ اس کے بعد مشرکین کے رویہ کا ذکر تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ مداحنت کریں، تو اس طرح ایک دوسرے سے اتفاق ہو سکے گا، بغیر مداحنت کی اتفاق نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا عمل کرتے رہو، ہمیں جو ہے نا امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا عمل کرتے رہنا۔ تو اللہ نے فرما دی فلا تطع المکذبین۔ اس کی بات بیان کہ اللہ نے جو مال و دولت دے رکھا ہے وہ محض آزمائش کے لیے ہے۔ باغ والوں کا حال بھی بیان کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، پھر ان کا مال و دولت ہلاک کر دیا، سب تباہ برباد کر دی۔ اسی طرح فرمایا کہ مکے کی مشرکین کو بھی اللہ نے مال و دولت دے کر آزمایا گیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی محبوب بن گئے، کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ مال اور دولت، اولاد، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اب آخری آیاتوں میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی ہے کہ کافر لوگ آپ کو بڑی تکلیف دیتے تھے،
قسم بقسم کی اذیتیں دیتے ہیں، کبھی باتوں کے ذریعے سے، کبھی اپنے حرکتوں کے ذریعے سے، کبھی رسالت کے انکار سے، کبھی قیامت کی دنوں کی انکار سے کہ قیامت کی انکار کر دی، توحید کی انکار کر دی، رسالت کی انکار کر دی۔ تو یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تکلیف دہ تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، جبکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ پر فائز تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن اس کی باوجود بھی یہ قسم بقسم کی باتیں بولتے رہے، جبکہ اللہ کے رسول بڑے دانا اور بڑی عقل مند ہوتا تھا، مگر یہ لوگ حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، اور پھر توحید و رسالت اور قیامت کے انکار سے بھی آپ دل برداشتہ ہوتے تھے۔ تو اس سلسلہ میں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں تسلی کا بہت سارے مضمون اکثریت سے بیان ہوا۔ کبھی اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بیان کی، کبھی حضرت یونس علیہ السلام کی مثال بیان کی مضمون، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مضمون بیان کر کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بخشی ہیں کہ آپ بے صبر مت ہو جائیں، مچھلی والے نبی کی جیسے۔ تو اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، بس اب آپ اپنے رب کی حکم کے لیے صبر کریں اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیں۔ جب اس نے دعا کی تو وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ جب دعا کی حضرت یونس علیہ السلام غم سے بھرے ہوئے تھے۔ باتیں ایسی ہیں میرے دوستوں، مقام نینوا اور موصل عراق کے، فلسطین اور عراق کے درمیان ایک مقام تھے۔ اس دور کی جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ بھی نبیوں کی ماننے والوں میں سے تھے، اور حسکیل کے نام سے بادشاہ، ان کی دور میں 5 نبی ایک ساتھ دنیا میں تشریف لائیں۔ 5 نبی تھے، کسی کو کسی قصبہ کے لیے، کسی کو کسی شہر کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت میں بڑے نبیوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے یہ طے کیے ہیں کہ مقام نینوا میں جا کر، وہ ایک قصبہ ہے عراق کی آج بھی وہ، کہ ان کو دعوت دیتے رہیں، دین کی خدمت کریں، ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو مأمور کیا کہ وہاں جانے کی تلقین کرے، اور انہوں نے نینوا جا کر خدا کا پیغام سنایا، لوگوں کو سمجھایا کہ زیادتی نہ کریں۔ کہ وہاں ایسے حال ہوا کہ اس بادشاہ کے دور میں کہ بادشاہ مومن اور متی اور اعتقاد کرنے والوں میں سے تھے، اور اسی جگہ پر یہ موصل اور نینوا شام عراق کی درمیان کی جگہ ہے۔ موصل اب عراق کا بھی ایک صوبہ ہے، اور نینوا عراق کا ایک قصبہ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کچھ ایسے حد تجاوز کیے ہیں کہ کافی لوگوں کو مار دیے، اور غلام بنا کر ان لوگوں نے ان کو کیا کر دی، قید کر لی ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت
शौया अलैहिस्सलाम के पास आकर बताने लगा कि इनके साथ बहुत ज्यादती हो रहा है, अब यहाँ के लोगों को समझाने के लिए किसी नबी को भेजें ताकि उनको समझाएं कि तुम लोग जो हद तजावुज कर रहे हो ये सही नहीं, किसी के ऊपर जुल्म मत करो, और किसी को कैद करना ये भी बहुत बड़ी गुनाह है। तो लिहाजा उनको समझाने से हो सकता है ये लोग बाज आ जाए। कुछ लोगों को मार दिया और कुछ को कैद कर दी। तो इनकी जिम्मा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिम्मा में थी ये बात ही। हजरत शौया अलैहिस्सलाम ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलकीन फरमाई। उन्होंने मकाम निनवा में जाकर खुदा का पैगाम उन लोगों को सुनाया और समझाया कि भाई किसी के ऊपर ज्यादती ना करो। काफी अरसा तक तबलीग का फरीजा अंजाम देते रहे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, मगर लोगों ने इनकी दावत को कबूल नहीं की। कोई भी इनके समझाने से, अल्लाह की तरफ बुलाने से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं हुए, दावत को कबूल नहीं किया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अजाब की वईद सुनाई, और अजाब की वईद सुनाने के बाद ना, और उनकी नाफरमानी की वजह से अजाब की वईद सुनाई। और यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दिन तारीख मुकर्रर कर दी कि 40 दिन के बाद तुम्हारे ऊपर अल्लाह के अजाब आने वाले, कि तुम अल्लाह के नाफरमानियां बहुत करते। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को सब्र करनी थी वही इलाही की तरफ, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम बेसब्री हो गई वक्ती तौर पर, उनसे ये लग्जिश थी। अब ये भी कह सकते हैं कि भाई बाज़ उलमा मुहस्सिन किराम फरमाते हैं कि नबियों की बार बार लग्जिश कहना यह भी गुनाह है, कि लग्जिश भी मत कहो। हो सकता अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत हो। भाई यूनुस अलैहिस्सलाम और अपने रब की दरमियान कोई हिकमत ही होगी कि यूनुस अलैहिस्सलाम क्यों बेसब्र होते, तो किसकी तरफ से? भाई अल्लाह की तरफ से। सब्र करना किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। तौफीक कौन देता है? अल्लाह ही देता है। और तौफीक ना देना ये भी अल्लाह की तरफ से है। अब ये बात सुन ले कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से निकल पड़े। वाकया बहुत लंबी है, काफी अंदाज से कई तरीके से जो है ना इसके बयान उलमा इकराम बयान फरमाए। अब मुख्तसर अंदाज से ये है कि यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए, मुल्क शाम की तरफ निकल पड़े, और फिर बीच में दरिया आते हैं, और दरिया में जो है फिर वो जहाज़ मिलते हैं, फिर जहाज़ में चढ़ जाते हैं। फिर वो जहाज़ की हरकतों की वजह से मेरे दोस्तों के जहाज़ वाले कहने लगा कि भाई ये कोई अल्लाह के अपना मालिक का गुलाम भागे हुए हैं, तो लिहाजा जहाज़ में जो है कह दो। यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप को पेश कर देते कि मैं हूँ मालिक का गुलाम। फिर कुरानदाजी करते हैं, नाम यूनुस अलैहिस्सलाम के आते हैं। फिर बाद ने उलमाओं ने कहा कि वो खुद ही छलांग लगा दी, बाद ने कहा उनको डाल दिया गया, डायरेक्ट सीधे मछली की पेट में कैद हो गई। मछली ने खा नहीं लिया, मछली की क्या ताकत है? अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। ये मछली की पेट में मछली ने इनका निकल लेना मतलब यह है कि ये कैद हो गए कि अल्लाह ये भाई वही इलाही के इंतजार न करने की वजह से अल्लाह की तरफ से गिरफ्त हो गई। अब वो सीधा मछली की पेट में मछली हा करके रखे, और जैसा ही उन्होंने को डाली या खुद ही छलांगे लगा दी, समझ रहे? तो क्या हुआ भाई? सीधे मछली की पेट में। अब वो मछली की पेट में जो पहुंचे वो क्या था? एक कैद खाना ही था। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम के अल्लाह को याद आए, याद तो अल्लाह की नबी यकीनन याद तो थे ही अल्लाह को, अल्लाह के जिक्र करने वाले, अल्लाह के बरगज़िदा बंदों में से सालिहीन में अल्लाह ने उन्हें बनाया। शुरू कर दी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नहीं है माबूद, अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तू ही तो, सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तू ही पाक परवरदिगार है, मैं ही बड़े जालिम। अब मतलब ये नहीं है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जालिम थे,
مطلب یہ نہیں کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کبیرہ کر لی یا گناہ صغیرہ کی ہیں، مگر جب کوئی لغزش کسی نبیوں سے ہو جاتی ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو جو تبلیغ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تبلیغ سے بھاگے ہیں، لیکن میں تو تبلیغ سے نہیں بھاگا، نعوذ باللہ. اس قسم کی باتیں بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو ان سے اچھا ہوں، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ. یہ کیسے باتیں کر دی تم نے؟ بھائی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نہ گناہ کبیرہ کیے نہ صغیرہ. اب ان سے لغزش کہا کہ لغزش کے الفاظ بھی علماء مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ بار بار مت کہو ورنہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ان کی شان میں بے ادبی ہے. اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی، اللہ کو گرفت کرنا ان کا، رب کا یاد دلانا کہ ڈائریکٹ سیدھا مچھلی کی پیٹ میں چلے جانا. بعض روایتوں میں ہے کہ بھائی 40 دن، بعض میں ہے 7 دن، بعض میں 3 دن مچھلی کی پیٹ میں تھے اور وہ پڑھتے رہے. اور وہاں جا کے یونس علیہ السلام جو مچھلی لے کے انہیں پہنچے، بھائی تحت الثری میں وہاں سن رہے کہ سبوح قدوس، اللہ کی ذکر کیا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بالکل تحت الثری کے اندر اللہ کی ذکر ہو رہا ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے الہام ڈال دی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دیے اور مچھلی نکل آئے، چٹیال میدان میں انہیں اگل دی. پہلے نکل لیا، اب اگل دیے. اب دیکھو یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہے، اللہ کی گرفت ہے. بھائی قید خانہ میں ڈال دیا اللہ نے مچھلی کی پیٹ میں، پھر مچھلی کو حکم ہوا، مچھلی کو حکم ہوا نا بھائی کہ وہ آ کر چٹیال میدان میں انہیں اگل دی. وہ خالی جگہ تھے نا، اب اس میں دھوپ بھی ہو رہے تھے. اب ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے درخت اگا دی، لوکی کا درخت. اب لوکی کی درخت اگا دی. اب یہ ایک طریقہ ہے کہ بھائی لوکی کی درخت کے پتوں کے اندر، لوکی کی پتوں میں مکھیاں نہیں آتی، مکھی نہیں لگتے ہیں. اب ان کو لپیٹ لیا. اب اللہ نے ہرنی کو بھی مقرر فرما دی، وہ آ کے ان کو دودھ پلا کے بھی جا رہے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ابھی دیکھیں میرے دوستوں، جو آیات کے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، بس اب اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیں، مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیں. یعنی یونس علیہ السلام جیسے کیے وہی کی صبر نہیں کیے. تکلیف آپ کو دے رہے یہ مشرکین بھی، یہ منکرین خدا، منکرین رسالت، منکرین توحید، یا آپ کو قسم بقسم کی تکلیفیں، قسم بقسم کی ایذائیں پہنچا رہے ہیں. لیکن آپ صبر کریں، مچھلی والے نبی کی جیسے مت بن جائیں. ایسے نہیں آپ بے صبری سے نکل پڑیں اور کچھ کہہ دیں، یعنی بددعائیں دے دیں. ان کو بددعائیں بھی نہیں دینا، ان کو صبر کریں. اذ نادی وہو مکظوم، اس نے دعا کی تو وہ غم سے بھرا ہوا تھا، غم سے بھرا ہوا تھا. کیا ان کی دلوں کے اندر غم تھے، کیا صدمے دل کے اندر تھے. مچھلی کی پیٹ میں قید ہو جانا میرے دوستوں. پھر وہ مِن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ، اگر اس کی رب کی نعمت کا اس کا تدارک نہ کرتی تو البتہ پھینک دیا جاتا اس کو چٹیال میدان میں، اس حالت میں کہ وہ بدحال ہوتا، بدحال ہو جاتا. لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی. کیسے؟ لوکی کی درخت اگا دی، پھر مکھیوں سے حفاظت فرمائی، پھر وہاں خوراک کی انتظام کر دیا، بھائی رزق کی انتظام بھی کر دی. اب دیکھیں میرے دوستوں، یہ صبر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اسی طریقے سے جیسا حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو ذکر فرما کر اللہ کے رسول کو تسلی دی، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ جب نصیحت کی حضرت نوح علیہ السلام نے تو کہنے لگا ان کی قوم نے کہ قالوا مجنون وازدجر، یہ تو پاگل ہے،
یہ پاگل ہے، بلکہ صرف یہ نہیں کہا بلکہ نوح علیہ السلام کو ڈانٹ بھی دیا ان لوگوں نے کہ بھائی یہ کیا کہتے ہو، تم دعوت دے رہے کہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کہو اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تفلحون، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب یہ دعوت دینے لگے تو یہ کہنے لگا کیا کہ مجنون و ازدجر، کہ یہ تو پاگل ہے بھائی، اب ان کی بات ہی کوئی بھی نہیں سننا، اور نہ ہی ہم سنیں گے، تمہارے باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی نمونہ بھی بیان فرمایا۔ تو انہوں سے بھی کوئی ایک لغزش ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا کہ انہوں نے بھول گیا کہ بھائی یہ باتیں کہ بھائی انجیر یا گندم نہیں کھانا تھا، کہا کہ وہ تو بھول گئے، تو کہا کہ بڑے گناہ کری۔ انہوں نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بھائی انسان ہیں، انسان تو غلطیوں کی پتلے ہیں، اور انسان سے کوئی غلطیاں یا لغزش ہو جاتی ہے، لیکن یونس علیہ السلام کی یہاں پر آپ دیکھیں یہ کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ گناہ نہیں کیے ہیں، ایک چھوٹی سی لغزش تھی کہ وحی الہی کے انتظار نہیں کیا، نکل پڑے، ان کو انتظار کرنا تھا، تو اللہ نے کوئی مثال پیش کر دی۔ لیکن صبر جو ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ صبر کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور صبر کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کریں، جس طرح ذکر فکر نماز نہ اسی طرح صبر ہے، جو تکلیف آپ کو پہنچی ہیں یا پہنچ رہے ہیں کہ یہ من جانب اللہ سمجھ کر برداشت کر لیں، اور پھر تکالیف کو لانا اور اس کا رفع کرنا یہ بھی کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تم کو تکلیف پہنچے تو اس کا مقابلہ صبر اور نماز کے ساتھ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، نماز پڑھو، تو وہ نماز توجہ اللہ کی بڑا ذریعہ ہے۔ دوست سے صبر کرو، برداشت کرو، بے صبری سے کام نہ لو۔ تو انسان کا مزاج عموماً بے صبری کی طرف مائل ہوتا ہے، جیسے ارشاد ہے ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا کہ انسان بے صبر تنگ دل پیدا کیا گیا۔ دوسری جگہ میں فرمایا قطورا، کہ بھائی قطورا کے لفظ فرمایا کہ انسان بڑا تنگ دل ہے، لہذا حکم ہوتا ہے کہ بھائی اطاعت پر اور مصیبت کے آنے پر صبر کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو خواہشات سے رکنا یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اس مقام پر وہ تکالیف مراد ہے جو مشرکین کی طرف سے پہنچائی جا رہا ہے اللہ کے رسول کو۔ تو اب بات یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی طرف آ جاؤ اور پھر صبر کرو۔ یہ انسانوں کے لیے اللہ نے فرما دی والعصر، یہ چار بنیادی اصول کے اوپر جب عمل کرنے والے بنو گے تو یقیناً تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام رہو گے۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو چار آیاتوں کے اندر بہت سارے باتیں اور بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف غور غور کے دیکھنا، نظر بد کی دعائیں کہ کتنے دفعہ آپ پڑھو گے، نظر بد کسی کو نظر لگنا، بعض صحابیوں کی بھی نظر لگتے تھے، تو اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے اس میں، اس کی بارے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو بتاؤں گا کہ نظر سے چھٹکارے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔